إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اس نظم نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی یاد تازہ کر دی. ہمارے بڑے مشائخ میں سے تھے، بڑے علماء میں سے تھے. بہت سی حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی. تصوف میں ذکر اذکار کی لائن میں بہت کام کیا. جماعتوں کو بھی سرپرستی فرمائی. بہت ہی جامعیت اللہ نے بخشی تھی. سہارنپور مدرسہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے. پھر وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے اور وہاں رہائش اور قیام کر لیا. وہاں کے دوستوں نے کہا حضرت آپ بخاری پڑھایا کرتے تھے، ہمیں یہاں بخاری پڑھا دیا کرو. فرمایا نہیں، ایک تو میرے پاس یہاں سامان نہیں ہے، دوسرا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول جاتا ہوں. سامان کا مطلب ہوتا ہے شروحات وغیرہ. کتاب کو سمجھانے کے لیے شروحات ہوتی ہیں، تشریحات ہوتی ہیں، تعلیقات ہوتی ہیں، بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں. ان کا مطالعہ کر کے بخاری پڑھائی جاتی ہے. باقی 10 کتابیں ہمارے الحمدللہ ایسا ہی ایک کتاب کے لیے بہت سی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے فضل سے علماء محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور بہت بڑی محنت، بڑی مبارک کوشش ہے. اللہ ان کاموں میں ہمیں لگائے رکھے. اپنے بچوں کو اس راستے میں ڈالو، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. دنیا بھی ملے گی، یعنی بھوکے مریں گے. ایک ہمارے مولانا عبدالمجید صاحب تھے، علوم شریعہ صاحبال کے شیخ الحدیث. وہ باتیں کہا کرتے کہ لوگ کہتے ہیں مولوی بن گئے تو کھان گے کتوں، مولوی بن گئے تو کھان گے کتوں. یہ لوگ کہا کرتے، اعتراض کرتے، مدرسہ میں نہیں پڑھاتے. وہ کہتے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کبھی کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا، زیادہ کھا کے مرے. بعض واقعات ایسے ہیں. ایک امام حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، اور پتہ یہ لوگ بہت اونچے لوگ، بڑے انہماک سے، توجہ سے، حضور پاک کی محبت کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کیے جا رہے ہیں. ساتھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی کھجور کھانے کے لیے. اٹھا رہے کھجور بھی ساتھ کھا رہے تھے. کھجوریں کھاتے کھاتے فوت ہو گئے. اس لیے مولوی کو زیادہ کھا کے تو مرا ہوگا، بھوکا مولوی کبھی نہیں مرا. اور جو لوگ دین سے دور ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں خودکشیاں کرتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اس لیے دین اور دین کا علم اصل چیز ہے. یہ انسان کو بہت دور تک پہنچاتا ہے. اللہ پاک اس کی حقیقت ہمیں نصیب. ہمارے ائمہ میں مشہور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. امت کے 4 بڑے فقہ کے امام ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. 4 بڑے امام ہیں، اور امت کے محسن، امت کو فقہ کے راستے دیے. راتوں کو جا کر قرآن و حدیث مسائل کا استنباط کر کے امت کے لیے قرآن و حدیث کے مسائل کا سمجھنا آسان کر دیا، عمل کرنا آسان کر دیا. اس لیے امت کے محسن بہت بڑی محنت کر گئے. امام ابو یوسف تو بیمار تھے، ریل تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، مطالعہ وغیرہ کرتے رہتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے. دن کو فاضل جج تھے، جج کی کرسی پر بیٹھتے فیصلے لوگوں کرتے تھے.
کسی نے کہا تھا آپ رات کو سوتے نہیں، فرمایا میں رات کو جاگتا ہوں اس لیے امت سوتی ہے، میں ان کے لیے مسائل کا استنباط کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے استادوں نے بات سنائی تھی، محمد یوسف کسی مسئلے کو لکھ رہے تھے، وہ لکھتے لکھتے ہی فوت ہو گئے، اور ہوش اتنی فوت ہونے کے بعد بھی فرشتوں سے کہتے قلم لاؤ مسئلہ ذہن میں آ گیا، وہ کہتے حضرت آپ اور جگہ پہنچ گئے، اب دنیا نہیں ہے، اب اور جگہ پہنچ گئے آپ، اتنا علمین ہے واقعی۔ اس لیے دین کا علم بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ، میں کہتا ہوں اس علم کی وجہ سے آخرت تو ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ رائے میں ایک عالم بیان کر رہے تھے علماء میں، وہ کہتے ہم ڈھابیل میں جامعہ اسلامیہ علامہ انور شاہ کشمیری کا مدرسہ تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں دورہ حدیث کر کے فارغ ہوئے، پھر حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ہم 4-5 ساتھی تھے، حضرت نے ایک سے پوچھا اب کیا کرو گے، دورہ تو کر لیا، اب کیا کرنے کا پروگرام ہے؟ کسی نے کہا جی میں پڑھاؤں گا، اور کسی نے کہا کہ میں حکیم بنوں گا، کسی نے کچھ کہا جیسے کچھ شعبے ہے دنیا میں، دنیا کے کام کرنے کے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں دورہ تو ڈھابیل میں کر لیا، لیکن مجھے اطمینان اس وقت ہوگا جب حضرت مدنی کے پاس دورہ کروں، میں دارالعلوم میں شیخ الاسلام مولانا حسین کے پاس دوبارہ دورہ حدیث کروں۔ حضرت مدنی کی شخصیت بہت بڑی عظیم ہستی تھی۔ تو جب سنا ساتھیوں سے مولانا الیاس نے کہ دورے سے فارغ ہونے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم حکیم بنیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، دنیا کے کام، ٹھنڈی سانس لی۔ شیخ الیاس رحمہ اللہ فرمانے لگے بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور علم دین سے صرف آخرت بنتی ہے، حالانکہ آخرت بھی اس سے بنتی ہے، دنیا بھی اس سے بنتی ہے۔ اللہ دوسروں سے بہتر رزق علماء کو، قراء کو، حافظوں کو، مدرسین کو دیتے ہیں، لوگوں سے بہتر کھاتے ہیں، بہتر پہنتے ہیں، عزت کا پہنتے ہیں، حلال روزی کھاتے ہیں۔ تم حرام کھا کھا کر پیٹ کرتے ہو فٹ بال جیسے، پھر مرتے ہو برے طریقے سے۔ اس لیے دین پڑھو، دین پڑھاؤ، علم کی طرف آؤ۔ اس علم پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے۔ یہ جو ہمارے ابو حنیفہ کی شاگرد ہمارے بہت بڑے امام ابو یوسف ہے، یہ ایک قاضی القضات رہے پوری اسلامی حکومت کے، ہارون رشید کے زمانے میں۔ ہارون رشید کی جو حکومت بہت بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی ہارون رشید کی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بادل آتے گرجتے اور آگے گزر جاتے، برستے نہیں تھے، تو بادلوں کو خطاب کر کے کہتے تھے بادلوں جہاں پہ جاؤ گے ایسی جگہ برسو گے اس زمینوں کا خراج مجھے آئے گا۔ یعنی اتنی بڑی حکومت رقبہ تھا۔ اس پوری اسلامی حکومت کے جج آج کل کیا کہتے ہیں، چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے۔ بچپن میں ان کے ابا جی فوت ہو گئے، امام ابو یوسف کے والد صاحب وفات پا گئے، تو مشکل پیش آ گئی، باہر جا کے مزدوری کرتے تھے، والدہ صاحبہ کو لا کے دیتے تھے، گھر کا گزارا ہوتا تھا، دال روٹی چلتی تھی۔ ایک دن جا رہے تھے، اللہ اکبر، رستے میں امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے، کچھ احباب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور یہ اللہ کا چہرہ ہی اللہ کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ وہ تو اولیاء کے بھی امام تھے، فقہاء کے بھی امام تھے، بہت اونچے تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر متاثر ہوئے، بیٹھ گئے، باتیں سنی تو دل میں اتر گئی۔
ان اولیاء اللہ کی باتیں دل میں اترتی ہیں. از دل خیزت بل دل، یہ ہمارا محاورہ فارسی کا، جو دل سے نکلتی ہے دل پہ پڑتی ہے. اللہ اکبر. باتیں جو کر رہے تھے علم کی، فقہ کی، دین کی، تو ابو یوسف وہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور بڑے متاثر ہوئے. کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی. روزانہ ہی بیٹھنا شروع کر دیا، روز اسی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے. گھر سے نکلتے کمانے کے لیے، ماں بھیجتی کما کے لاؤ، یہ وہاں بیٹھے ہوتے. تب جب وہاں بیٹھنا ہے تو کمائی کم ہو جائے گی. گھر میں کمانا تھوڑا ہو گیا، پیسے دینا تھوڑا ہو گیا. والدہ کو فکر لاحق ہے کہ یہ کیا بات ہے، پہلے ابو یوسف اتنا کما کے لاتا تھا، اب بہت تھوڑا. ایک دن پیچھا کیا کہ جاتا کہاں ہے. جا کے دیکھا ابو یوسف اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. ماں تھی اور اسی ابو یوسف کی کمائی پر گزارا تھا. ابا تبا بولنے لگی حضرت ابو حنیفہ کو، میرا بیٹا خراب کر دیا، برباد کر دیا، یہ کر دیا، مولوی ایسے ہو گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. حضرت نے آخر میں بات فرمائی ابو حنیفہ نے، وہ ابو یوسف نے اس وقت سنائی جبکہ ہارون رشید کے ہاں آپ چیف جسٹس لگ چکے تھے، پورے اسلامی سلطنت کے جج تھے. ایک دن جب ان کی تقریر وہاں ہارون رشید بادشاہ نے کی ہے اور ان کو چیف جسٹس بنایا ہے، تو پہلی مجلس میں کھانا کھلایا ان کو. کھانے کی ڈشیں آ رہی تھی اور رکھی جا رہی تھی دسترخوان پر. ایک ڈش آئی بادام کے حلوے کی. سبحان اللہ. کبھی دیکھے ابھی ہے اب بادام کا حلوہ کہیں دیکھا بھی ہے. ہاں بادام کا حلوہ بھی ہوتا بہت اچھا بنتا ہے، بہترین. اچھا بادام کا حلوے کی جو ڈش آئی، اللہ ابو یوسف رونے لگ گیا، ہچکیاں بند گئی، روتے روتے. بادشاہ حیران ہوا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اتنا بڑا عہدہ ملا، اتنا بڑا دین کا کام کرنے کا موقع ملا ہے، اس کے استقبال کے لیے دعوت ہے، یہ امام رو کیوں رہے؟ پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں اپنے استاد ابو حنیفہ کے پاس بیٹھتا تھا ایک دن میری والدہ آئی تھی اور امام صاحب کو برا بھلا کہنے لگی کہ میرا بیٹا برباد کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو امام حنیفہ نے اس کے جواب میری والدہ سے کہا، بھائی صاحبہ آپ شاید اس لیے میرے خلاف بول رہی ہیں کہ بچہ وہ کما کے کم لاتا ہے، پہلے زیادہ لاتا، زیادہ محنت کرتا تھا. تو امام ابو حنیفہ نے میری والدہ سے کہا کہ یہ اس کے کم کمانے پر اب ناراض ہو رہی ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں جو علم مجھ سے حاصل کر رہا ہے، ایک دن وقت کے بادشاہ کے پاس بیٹھ کر یہ بادام کا حلوہ کھائے گا. مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، پچھلے کو یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا وقت کے بادشاہ کے ساتھ یہ بادام کا حلوہ کا، یہی لفظ بول رہے تھے، آج بادام کا حلوہ میرے سامنے آ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اور علم دین کی وجہ سے اللہ صرف آخرت نہیں بناتے، دنیا بھی بناتے. جیسے مولانا الیاس نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے
لوگ سمجھتے ہیں دین علم دین سے صرف آخرت بنتی ہے، کہ نہیں، دین علم دین کی وجہ سے دنیا بھی بنتی۔ میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں، جو دین والے ہیں ان کی وجہ سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے۔ دین والوں کو تو اللہ رزق دیتے ہی ہے، ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ آج آپ کی برکت سے لنگر کھائیں گے جی۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، فرمایا شاید کہ تمہارے ضعیف کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے۔ حضور کے دو صحابی تو دونوں بھائی تھے آپس میں، محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضور کے پاس زیادہ بیٹھنے لگ گئے تو محنت میں کم ہو گئے، دوسرے بھائی کو زیادہ محنت کرنی پڑی۔ ایک دن انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے میرا بھائی، کام نہیں کرتا، کام تھوڑا کرتا ہے۔ فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے رزق اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس لیے دین پڑھنے والے، علم پڑھنے والے، ان کی برکت سے مخلوق کھا رہی ہے۔ جب یہ نہیں رہیں گے یہ جانوروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، آخر ختم کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا نہیں، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا موجود ہے۔ جب سے اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، دین باقی ہے، یہ قیامت نہیں آئے گی، لوگ قائم رہیں گے۔ جب یہ نکل گئے، ختم ہو گئے، پھر دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت قیامت قائم ہوگی، دنیا برباد ہوگی جب کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہ ہو۔ تمام شرار الناس کافر ہوں گے، انسان جتنے بھی بس رہے ہیں، جن ہو یا انسان، سب کافر ہوں گے۔ ان پر قیامت آئے گی، مسلمانوں کی جانوں سے پہلے نکال لی جائے گی۔ کیسے آئے گی؟ اسرافیل سور پھونکیں گے، بڑی دلکش آواز ہوگی، لوگ متوجہ ہوں گے، گھروں سے باہر نکل آئیں گے، آواز تیز ہوتے ہوتے بڑھتی چلی جائے گی تیزی میں، حتیٰ کہ ایسی آواز آئے گی اس میں سے ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی اور کوئی چیز، کوئی شے زندہ نہیں رہے گی۔ تمام جانور حیوانات سب کچھ ختم ہو جائے، سب کی جان نکل جائے گی اس آواز سے۔ اتنی خطرناک آواز ہوگی۔ جب سب مخلوق مر جائے گی تو اللہ میاں اسرائیل سے پوچھیں گے کون کون زندہ رہ گئے؟ وہ کہیں گے اللہ پاک میں زندہ ہوں، اور ایک یہ تین فرشتے بڑے جبریل، میکائیل، اسرافیل یہ زندہ ہیں۔ اللہ فرما اور آپ کی ذات زندہ ہے جو حی اللہ یموت، میں کبھی موت نہیں آئے۔ اللہ فرمائیں گے ان تینوں کی جان بھی نکال لو۔ اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں، ان کے روح کھینچ لیں گے۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے اب کون کون زندہ ہے؟ اسرائیل کہیں گے اللہ پاک میں زندہ ہوں۔ ساری مخلوق ختم ہو گئی، یہ آپ کی ذات جن پر کبھی موت نہیں آئے گی، حی اللہ یموت، وہ زندہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے موت انتا، تو بھی مر جا، وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ اب پوری دنیا عالم میں، سب عالم میں صرف اللہ کی ذات ہوگی، اور اس پر 40 سال گزریں گے۔ 40 سال اس مردنی کی حالت میں گزریں گے۔ اس کے دوران اللہ پاک ایک بات پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ پھر دنیا کے بادشاہ ادھر کا ادھر کا ادھر کا، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، سب مر چکے ہوں گے۔ خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت جو وحدہ لا شریک، سب پر غالب ہے۔
40 سال اس حالت میں گزریں گے. 40 سال بعد اسرافیل کو زندہ کر کے فرمائیں گے پھر سور پھونکو. پھر سور دیکھا بھی ہے تم لوگوں نے، اتنا بڑا ہوتا ہے تقریباً. بعض فقیروں کے پاس ہوتا ہے، وہ آواز نکالتی ہے اس کے غریب سے، اس کو سور کہتے ہیں. سور کا معنی وہ نہیں خنزیر، آواز تیز کرنے کا وہ ہے کہ اعلیٰ ہے چیز ہے اللہ کی طرف، اس کو سور کہتے ہیں. پھر سور پھونکیں گے اسرافیل، بس ان کے سور پھونکنے پر ساری مخلوق زندہ ہو اٹھ جائے. انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، حیوانات بھی، چرند بھی، پرند بھی، درندے بھی، ہر شے زندہ ہو جائے. پھر حساب کتاب شروع ہوگا. اللہ پاک اس میں خیر و برکت ڈالے. آمین. اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اس میں بات ویسے یاد آ گئی مجھے، شریعت کی پابندی اس حساب کتاب میں کامیاب ہونے کی ضمانت ہے. 5 نمازیں، روزے رمضان شریف، واجب ہو جائے تو زکوٰۃ، ایسی واجب ہوئے حج، یہ 4 بڑے ارکان ہیں. ان کی بنیاد پر قیامت تک کامیابی ہوگی. اللہ اکبر. حدیث کے مطابق سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں اولی پرسش نماز بوات، سب سے پوچھ پہلے نماز کی ہوئی. نماز میں اگر نکل گیا تو بس نکل جائے. حدیث کے مطابق جب لوگ حساب کتاب پھنسے ہوں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا آدمی، وہ جو پل ہے پل سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. نماز ناجی ہے، نجات بخش ہے. صرف نمازوں کو صحیح کر لو. یہ ذکر کار کی ساری محنتیں نماز کو صحیح کرنے کے لیے. نماز صحیح ہو جائے گی، سارا دین صحیح ہو جائے گا. میں سنا خط حضرت بہلوی کا خط آیا، حضرت بہلوی رحمہ اللہ کو خط آیا مرید کا. اس میں لکھا اس نے، حضرت ذکر تو ہو جاتا ہے، نماز میں سستی ہے. حضرت ہمیں اس کو جواب لکھو، بازو نہیں ہوگا مالش کس کی کرو گے؟ کو سمجھے ہو؟ جی. بازو نہیں ہوگا تو مالش کس کرو؟ یہ بازو ہے تو مالش ہے نا. نماز ہے تو یہ ساری محنت نماز کو صحیح کرنے کے لیے، کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو. نماز ایسی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. اللہ اکبر. امام زین العابدین رحمۃ اللہ شہید کربلا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ صاحب زادے ہیں. بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم ہیں. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت یہ سیمنٹ پکے کمرے نہیں ہوتے، لکڑی کے کانے وغیرہ یہ چیزیں چھت میں ڈالی جاتی ہیں. کمرے کو آگ لگ گئی کسی وجہ سے، بڑھ گئی آگ، شعلے پھیل گئے. حضرت نماز بڑے اطمینان سے پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے شور مچایا، حضرت نماز توڑ دے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو آگ لگ جائے گی. جس طرح وہ اطمینان سے نماز پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے رہے. بعد میں کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو خبر نہ ہوئی؟ آگ لگی ہوئی تھی، جان کو خطرہ تھا، آپ نماز توڑ دیتے. تو ایسی آپ نماز توڑنا جائز ہے، آپ نماز توڑ دیتے. فرمایا میں نے آگ کو دیکھا، تمہاری آوازیں دیکھی، سنی، شعلے بھی دیکھے، لیکن مجھے نماز کے دوران اس آگ سے زیادہ جہنم کی آگ کا خوف دامن کیا. ایسی نماز پڑھتے. نماز صحیح کرنے کے لیے ساری محنت ہے.
ہمارے آقا پر نماز پر نماز کی ضرور پابند 5 نماز ہو لازم کر لو کبھی اس میں کمی نہ ہو لہذا قیامت کرو جو شخص 5 نمازوں میں پاس ہو گیا اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے آسان فرمائے علم دین کی عظمت نصیب فرمائے اللہ میاں اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا آمین صلی اللہ علیہ وسلم